اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے تجزیہ و ترکیب کے اس لیکچر میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ وقف کی علامت اور حرف عاطفہ کو دیکھتے ہوئے اس آیت کے 4 پارٹس بنیں گے۔ پہلا پارٹ الذین سے لے کر میثاقہ تک، دوسرا پارٹ ویقطعون سے لے کر ان یوصل تک، تیسرا پارٹ ویفسدون فی الارض، چوتھا پارٹ اولئک ھم الخاسرون۔ پہلے حصے کے کلمات کو دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک حرف من ہے، اس کو ریڈ کر دیا ہے۔ 5 اسما ہیں، الذین، عہدہ، اللہ، بات اور میثاق، ان کو بلو کر دیا ہے۔ ایک ضمیر مجرور متصل ہے ہی، اس کو اورنج کر دیا ہے، اور ایک ضمیر واو مرفوع متصل ہے، اس کو سیان کر دیا ہے۔ فعل ینقضون ایک ہی ہے، اس کے مادہ کو گرین کر دیا ہے۔ اب اس حصے کے کلمات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے الذین اسم موصول آ رہا ہے۔ یہاں ہم الذین سے پہلے ایک مبتدا ہم کو محذوف مانیں گے، یہاں اسم موصول الذین اور صلے کو پچھلی آیت میں الفاسقین کی صفت بنا دیں گے۔ الذین کے بعد ینقضون فعل آ رہا ہے۔ یہ فعل مضارع کی اقدام میں ان 9 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ صیغے کے ساتھ ہوتا ہے۔ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، ضمیر واو بارز مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، مادہ نون کاف ضاد ہے، صحیح فعل ہے، معروف ہے، ثلاثی مجرد باب نون سے ہے۔ نقض ینقض نقدن، معنی ہے کسی بنی ہوئی چیز کو توڑنا یا رسی کا بل کھولنا، اور یہ متعدی فعل ہے۔ ینقضون کے اندر ضمیر واو الذین اس موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ینقضون فعل کے بعد عہدہ آ رہا ہے۔ یہ اس مصدر ہے، باب سامیہ سے، واحد ہے، مذکر ہے، مضاف للمعرفہ ہے اور منصوب ہے، اور یہ مضاف بن رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ اس میں جلالہ آ رہا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معروف لام ہے اور مجرور ہے، اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ مضاف الیہ مفعول بھی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد من حرف جارہ آ رہا ہے، اور من کے بعد بادی ہے، یہ اسم ظرف ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مضاف للمعرفہ ہے اور مجرور ہے، اور یہ مضاف بن رہا ہے۔ بادی کے بعد میثاق ہے، یہ مفعول کے وزن پر اسم اعلیٰ ہے، مضاف للمعرفہ ہے اور مجرور ہے، معنی ہے پختہ عہد۔ میثاقی کے بعد ہی ضمیر ہے، یہ واحد مذکر غائب ہے اور مجرور متصل ہے، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ یہ پیچیدہ مقف اضافی مجرور ہو جائے گا، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ینقضون فعل کے۔ ترکیب ایسی ہوگی، ینقضون فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بن جائے گا الذین اسم موصول کا۔ لا محل لہا من الاعراب، الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر صفت ہو جائے گا الفاسقین کی، محلاً منصوب۔ اس حصے کا ترجمہ ہوگا
وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ آگے واو حرف عطف آ رہا ہے، اس لیے ہم اس حصے کو معطوف علیہ بنائیں گے۔ اب دوسرے حصے کے کلمات کو دیکھتے ہیں۔ اس میں واو، با اور ان حروف ہیں، ان کو ریڈ کر دیا ہے۔ ما اور اللہ اسما ہیں، ان کو بلو کر دیا ہے۔ ایک ضمیر مجرور متصل ہی ہے، اس کو ارج کر دیا ہے، اور ایک ضمیر واو مرفوع متصل ہے، اس کو سیان کر دیا ہے۔ 3 افعال ہیں، یقطعون، امرا، یوصلا، ان کے مادے کو گرین کر دیا ہے۔ اب اس حصے کے کلمات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے واو حرف عطف آ رہا ہے، واو کے بعد یقطعون فعل ہے۔ یہ فعل مضارع کی گردان میں ان 9 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ صیغے کے ساتھ ہوتا ہے۔ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، ضمیر واو بارز مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ مادہ کاف تا عین ہے، صحیح فعل ہے، معروف ہے، ثلاثی مجرد باب فا سے ہے۔ قطع یقطع قطعا معنی ہے کاٹنا، اور یہ متعدی فعل ہے۔ یقطعون فعل کے بعد ما اسم موصول آ رہا ہے، اور ما کے بعد امرا فعل آ رہا ہے۔ یہ فعل ماضی کی گردان میں ان 2 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل یا ضمیر کی صورت میں صیغے کے اندر ہوتا ہے یا اسم ظاہر کی صورت میں صیغے کے باہر ہوتا ہے۔ آگے مرفوع اسم نظر آ رہا ہے، لہذا فاعل صیغے کے اندر نہیں ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مادہ حمزہ میم را ہے، غائص فعل محموز الفا ہے، معروف ہے، ثلاثی مجرد باب ناصرہ سے ہے۔ امرا یأمر امرن، کسی کو کسی کام کے لیے کہنا یعنی حکم دینا۔ اس کے بعد اللہ اس میں جلالہ آ رہا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معروف لام ہے اور مرفوع ہے، اور یہ فاعل بن رہا ہے۔ اللہ کے بعد با حرف جارہ ہے، اور با کے بعد ہی ضمیر ہے، یہ واحد مذکر غائب اور مجرور متصل ہے، اور یہ مبدل منہ بھی بن رہی ہے۔ یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے امرا فعل کے۔ اس کے بعد ان مصدریہ آ رہا ہے، ان مصدریہ کے بعد یوصلا فعل ہے۔ یہ فعل مضارع مجہول کی گردان میں ان 2 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل یا ضمیر کی صورت میں صیغے کے اندر ہوتا ہے یا اسم ظاہر کی صورت میں صیغے کے باہر ہوتا ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ضمیر ہوا مستتر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے۔ مادہ واو صاد لام ہے، غائصی فعل متلفا مثال بابی ہے، مجہول ہے، ثلاثی مجرد باب ضربا سے ہے۔ وصلہ یوصلو وصلاً معنی ہے ملنا یا ملانا، اور یہ لازم بھی ہے اور متعدی فعل بھی ہے۔ مضارع مجہول یوصلو سے یوصلو ہو جائے گا۔ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر علامت مضارع پر پیش ہو تو 4 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا فعل مجہول ہے، یا باب افعال سے ہے، یا باب تفعیل سے ہے، یا باب مفعلہ سے ہے۔ ان میں سے یہ کون سا صیغہ ہے، اس کے لیے اس کا عین کلمہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر فعل مجہول ہو تو عین کلمے پر زبر ہوتی ہے، اگر عین کلمہ کے نیچے زیر ہے تو باب افعال سے ہے، اگر عین کلمہ شد والا ہو تو باب تفعیل سے ہے، اگر فا اور عین کلمہ کے درمیان الف ہو تو باب مفعلہ سے ہے۔ اس صیغے میں عین کلمے پر زبر ہے، اس سے کنفرم ہو گیا کہ یہ مضارع مجہول ہے۔ ایک اور بات نوٹ کرنے کی ہے کہ مثال واوی ہو یا یائی ہو، صرف مضارع معروف میں تبدیلی آتی ہے۔ یوصلا فعل مضارع مجہول اپنے ہوا ضمیر مرفوع مستتر نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مصدریہ کے لیے۔ ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر مؤول بن کر بدل ہو جائے گا بھی ہی کی ضمیر ہی سے۔ ترکیب ایسی ہوگی، امرا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلۃ موصول بنا ما اسم موصول کا۔ ما اسم موصول اور صلۃ موصول مل کر مفعول بھی یقطعون فعل کے ہو جائیں گے۔ یقطعون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر معطوف اول بن جائے گا، لا محل لہا من الاعراب معطوفہ۔ اس حصے کا ترجمہ ہوگا، اور وہ اس
چیز کو قطع کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے جوڑا جائے۔ اب تیسرے حصے کے کلمات کو دیکھتے ہیں۔ اس میں واو اور فی حروف ہیں، ان کو ریڈ کر دیا ہے۔ ایک اسم الردی ہے، اس کو بلو کر دیا ہے۔ ایک ضمیر واو مرفوع متصل ہے، اس کو سیان کر دیا ہے۔ ایک فعل یفسدون ہے، اس کے ماضی کو گرین کر دیا ہے۔ اب اس حصے کے کلمات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے واو حرف عطف آ رہا ہے، واو کے بعد یفسدون فعل ہے۔ یہ فعل مضارع کی گردان میں ان 9 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ صیغے کے ساتھ ہوتا ہے۔ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، ضمیر واو بارث مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ مادہ فا سین دال ہے، صحیح فعل ہے، معروف ہے، ثلاثی مزید فی باب افعال سے ہے۔ افسدہ یفسدو افسادن معنی ہے کسی نظم کا توازن بگاڑنا، اور یہ متعدی فعل ہے۔ اس صیغے میں بھی علامت مضارع پر پیش ہے، لیکن عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، اس لیے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ باب افعال سے ہے۔ یفسدون فعل کے بعد فی حرف جارہ آ رہا ہے، اور فی کے بعد الردی ہے۔ یہ واحد ہے، مونث ہے، مرفوع لام ہے اور مجرور ہے۔ یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے فعل یفسدون کے۔ ترکیب ایسی ہوگی، یفسدون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر معطوف ثانی بن گیا۔ لا محل لہا من الاعراب معطوفہ۔ اس حصے کا ترجمہ ہوگا اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب آخری حصے کے کلمات کو دیکھتے ہیں۔ اس میں 2 ظاہری اسما ہیں، اولئک اور الخاسرون، ان کو بلو کر دیا ہے۔ ایک ضمیر ہم مرفوع منفصل ہے، اس کو براؤن کر دیا ہے۔ اب اس حصے کے کلمات کا تجزیہ اور ترکیب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اولئک اس میں اشارہ ہے، جمع ہے، معرفہ ہے، مرفوع ہے اور مبتدا بن رہا ہے۔ اس کے بعد ہم ضمیر ہے، جمع مذکر غائب مرفوع منفصل، اور یہ ضمیر وصل ہے جو کہ حصر کے لیے آتی ہے۔ ہم کے بعد الخاسرون اس میں فاعل ہے، مذکر ہے، جمع سالم ہے، مرفوع لام ہے اور مرفوع ہے، معنی ہے نقصان پانے والے۔ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گا۔ ترکیب ایسی ہوگی، اولئک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ لا محل لہا من الاعراب مستانفہ بن گیا۔ ترجمہ ہوگا، وہ لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پوری آیت کا یہ ترجمہ ہوگا، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے جوڑا جائے، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔